میرا نام ثانیہ ہے اور میری عمر 16 سال ہے۔ میں گجرانوالہ میں رہتا ہوں اور اسکول کا طالب علم ہوں۔ میں اپنے علاقے کے ایک سرکاری پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا اور میں بچپن سے ہی بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ میری خوبصورت آنکھیں، میلی جلد اور خوبصورت چہرے نے سب کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور جو میری طرف دیکھتا وہ مجھ سے پیار کر جاتا۔ جوں جوں میری عمر بڑھتی جا رہی تھی اور جوانی بڑھتی جا رہی تھی، میرے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اسی طرح میرے خوبصورت چہرے میں اضافہ ہوتا رہا اور میری عمر بھی بڑھتی گئی۔ جو میری طرف دیکھتا وہ مجھ سے پیار کر جاتا۔ ہمارے اسکول میں بہت کم لڑکیاں پڑھتی تھیں اور ہمارے اسکول کا ایک لڑکا چپڑا تھا۔ سکول کا باقی عملہ خواتین پر مشتمل تھا، لیکن ہمارے سکول کے چپڑا اور مولی کے لڑکے تھے جو ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں تھے اور ہم ان پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ میں اپنی ریاضی کر رہا تھا اور میں جوان تھا۔ ایک دن میں اسکول سے نکلا اور میں کلاس میں لیٹا تھا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ باقی عملہ چلا گیا اور میں کلاس میں لیٹا رہا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ پورا اسکول خالی تھا اور مجھے خبر تک نہیں تھی، تو میں پیچھے رہ گیا۔ پورا اسکول خالی تھا اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کلاس میں بے ہوش پڑا ہوں۔ چپڑا ہماری کلاس کا دروازہ بند کرنے آیا اور اس نے مجھے اندر لیٹا دیکھا۔ وہ میرے پاس آیا اور سر ہلانے لگا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور کہا، تم یہاں کیوں پڑے ہو؟ میں اچانک بیدار ہوا اور میں نے کہا، میں یہاں لیٹا ہوں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، میں نہیں سمجھا۔ میرے سر میں درد ہے، اس لیے میں یہاں پڑا ہوں۔ میں سو رہا تھا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور کلاس سے نکلنے لگا۔ اس نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ تھوڑی دیر یہاں بیٹھو۔ میں ڈر گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا، تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، میں آپ کو کوئی دوا دوں گا، دوائی لے کر چلے جاؤ۔ میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اسے روکا تو میں نے کہا، تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، میں آپ کو کوئی دوا دوں گا، دوائی لے لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے مجھے درد کش دوا اور ایک گلاس پانی دیا۔ دوا لینے کے بعد مجھے ہوش آیا اور میں نے بہتر محسوس کیا۔ میں نے پانی پیا اور دوا لی۔ میرا حسن و جمال اس کے ارادوں کو بدل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے حکم پر عمل کروں۔ میں نے کہا، اگر میرا گھر قریب ہے تو میں جاؤں گا۔ اس نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، میں تمہیں گھر لے جاؤں گا، تم تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، جب آپ بہتر محسوس کریں تو آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میں یہاں اکیلا بیٹھا ہوں، میں گھر جاوے گا، میں بہتر محسوس کروں گا، میرا گھر قریب ہی ہے۔ اس نے کہا، اب مت جا۔ میں نے اسے روکا۔ اس نے کہا، تم بہت اچھے اور خوبصورت ہو، لیکن آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے اور تم غریب ہو۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھ سے لے لو۔ کچھ کھانا ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا، سارا اسکول خالی ہے، میں یہاں اکیلا بیٹھا ہوں اور تم بھی یہاں اکیلی ہو۔ تم اپنا کام کرو اور مجھے جانے دو، میں جلدی میں ہوں۔ اس نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، اگر آپ کو پیسے یا کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں کہ میں تمہیں پیسے دوں گا۔ میں نے کہا، تم دروازہ بند کر کے رخصت ہو جا۔ لیکن اس نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک نہیں ہو، تم تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس کی نیت سمجھ گیا۔ اب مجھے خطرہ محسوس ہو رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کام میرے لیے مشکل ہے۔ میں نے کہا، نہیں، میں جا رہا ہوں، اب مجھے چھوڑ دو، میں گھر جا رہا ہوں۔ جب میں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے مجھے دھکے دینا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، تم یہیں بیٹھو، تم ٹھیک نہیں ہو، تم کچھ کھا لو، پھر تم جاؤ ورنہ آپ گر جائیں گے۔ میرے انکار پر اس نے مایوسی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا، تم یہیں بیٹھو ورنہ میں تمہیں ماروں گا، تم ٹھیک نہیں ہو، تم کچھ کھاؤ اور جاؤ۔ لیکن میں نے کہا، میں اب گھر جانا چاہتا ہوں، اب مجھے چھوڑ دو۔
میں گھر جاوے گا، اس محلے میں یہ میرا گھر ہے، لیکن اب میرے گھر والے بھی مجھے لینے آ رہے ہیں۔ تم پیچھے ہٹو، میں جانتا ہوں۔ میں جلدی سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا، اور میں بیگ لے کر وہاں سے چلا جانا چاہتا تھا، اور میں وہاں سے چلا گیا۔ میں گھر گیا، میں نے بڑی مشکل سے خود کو بچایا۔